میں گھر میں سوچنے بیٹھوں تو حیرانی نہیں جاتی، پرندے گھر میں ہیں اور گھر کی ویرانی نہیں جاتی، وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے کہ زیر خاک بھی ماں کی پریشانی نہیں جاتی، وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے کہ زیر خاک بھی ماں کی پریشانی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے سے پوچھئے کہ میں اجڑ گیا ہے میرا گھر، چلوں تو کیسے چلوں، میں ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں، بنوں تو کیسے بنوں، تسلیات مجھے دے رہے ہو یہ تو بتا، بغیر ماں کے میں گھر میں رہوں تو کیسے رہوں، بغیر ماں کے میں گھر میں رہوں تو کیسے رہوں۔ اللہ پیرانی اماں کا فیضان ہم سب پر، آپ سب پر جاری و ساری فرمائے، خانقاہ کو اللہ تسلی و تشفی عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر حضور علامہ مفتی محمد سلطان رضا صاحب قبلہ جو جن کا خطاب ساری نظامت، ساری شاعری اور ساری نقابت و نظامت اور اشعار پر بھاری ہوتے ہیں، اس عظیم خطیب کو مفتی سلطان رضا سیوانی کہا جاتا ہے، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خانقاہ حیدریہ، فیضان حضور نبیل ملت، فیضان حضور نقیب الاولیاء، حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ۔ زمانہ امن و سکون کا زمانہ چاہتا ہے، ہر ایک شخص سکون کا ٹھکانہ چاہتا ہے، نبی کا بغض جہنم، نبی کا عشق ہے خلد، یہ طے کرو کہ کہاں کون جانا چاہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بالوالدین احسانا، صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت، مصطفیٰ جان رحمت، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج اس خانقاہ میں حاضر ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور جسمانی بھی شفا لے کر جاتے ہیں اور روحانی غذا بھی لے کر کے جاتے ہیں، جہاں پہ آنے کے بعد لوگوں کے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے، انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ جن لوگوں کے فکر و خیالات گندے ہو جاتے ہیں، خانقاہوں میں آ کر ان کے خیالات و فکر اچھے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں گستاخی مصطفیٰ کی جھلکیں ہوتی ہیں، جب خانقاہوں میں آتے ہیں تو ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، پھر یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یقیناً مخدوم حسن پورہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم اور آپ اس عظیم الشان بزم محبت میں اس مخدومہ اور اس باوقار ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جن کی نسلوں سے لوگ رہتی دنیا تک فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ یقیناً ان کی گود کی ایک پھول کی شکل میں
آپ ایک ذات کو دیکھ سکتے ہیں جنہیں پوری دنیا پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، یادگار اسلاف، منبع اخلاص حضرت علامہ مولانا الشاہ سید ڈاکٹر ناہید احمد حیدر القادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ صاحب، آپ انہیں دیکھیں پھر سوچیں کہ یہ گلاب جس چمن میں کھلا ہوگا یقیناً اس چمن کا عالم کیا ہوگا، جس ماں نے اسے دودھ پلایا ہوگا اس ماں کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، جس ماں نے اس بچے کی تعلیم و تربیت کی ہوگی پھر اس ماں کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ہر انسان ایک شوہر کی کامیابی میں بیوی کا اہم کردار ہوتا ہے اور اولاد کی کامیابی میں ماں کے اہم کردار ہوتا ہے۔ یقیناً بغیر بیوی کی محبت کے ایک شوہر کی زندگی کامیاب نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ دنیا میں کسی کی باتوں سے مجھے سکون ملتا تھا تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتوں سے سکون ملتا تھا۔ یقیناً آپ اس باوقار ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں جہاں سے رحمت کے دریچے کھلتے ہیں، انسانوں کو انسان بنایا جاتا ہے، انسانیت کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا جاتا ہے۔ بیٹا باپ سے جدا ہو جائے تو اسے جوڑ دیا جاتا ہے، بیٹا ماں سے روٹھ جائے تو اسے راضی کر کے ملا دیا جاتا ہے۔ ان خانقاہوں سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ سر جھکانے مسجدوں میں جانا مگر ماں کا دل توڑ کر کے نہ جانا، خدا کی بارگاہ میں سجدوں کے لیے جانا مگر جنت کے دروازے اپنے باپ کو روٹھا کر اور انہیں ناراض کر کے نہ جانا، کسی بزرگ اور پیر کی بارگاہ میں دعا لینے جانا تو اپنے گھر کی جنت کو پہلے راضی کر لینا، ہو سکتا ہے تیری ماں کی دعاؤں کے صدقے میں تیرے پیر کی دعا قبول ہو، تیری دنیا بھی سنور جائے، تیری آخرت بھی سنور جائے۔ مجھے امید ہے میری تقریر کی جہت بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس جانب کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ میں بیٹھتا تھا سوچتا تھا اسلام کی آمد سے پہلے ایک ماں کو اتنا بڑا رتبہ نہیں ملا تھا، اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کی یہ حیثیت نہیں تھی، اسلام کی آمد سے پہلے ماؤں کی قدر دنیا میں نہیں تھی، لوگ جانتے نہیں تھے کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، زمانے کو پتا نہیں تھا کہ بیوی کے ساتھ کس طریقے کی زندگی گزارنی چاہیے، ایک بیٹے کو پتا نہیں تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے، مگر واہ اسلام تیرا جواب نہیں، جب تو آیا تو کہا او ساری دنیا کے لوگوں تم جہاں پہ ساری چیزیں سمٹ کر آتی ہے اسے جنت کہتے ہیں، ساری دنیا جہاں سمٹ جائے، ساری دنیا کی خوبصورتی جہاں سمٹ جائے، ساری دنیا کے عیش و آرام جہاں سمٹ جائے اسے جنت کہتے ہیں، اور جنت جہاں سمٹ کے چلی آئے اسے ماں کی قدم ناز کہتے ہیں۔ اسلام نے کہا لوگوں اس ماں کو تم ہلکے میں سمجھتے ہو، اس ماں کو تم کمزور سمجھتے ہو، اس ماں کو تم کم سمجھتے ہو، ماں کو کم نہ سمجھنا بلکہ تو سمجھ تو ساری عبادتیں کرتا ہے کہ جنت مل جائے، تیرے رب نے تو جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دی، کہا کہ میں ہوں خدا کے ساتھ، خدا میرے ساتھ ہے جب تک کہ میری ماں کی دعا میرے ساتھ ہے، جنت میں اپنے آپ کو پاتا ہوں دوستو جب اپنی ماں کا پاؤں دباتا ہوں۔ یقیناً یہ پیغام دیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے انسانوں کو، کہا لوگوں تم ماں کی عظمت کو کیا سمجھتے ہو، یاد رکھنا یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کی تعلیم پہ بہت زور دیا، کہا یاد رکھنا ایک بیٹا پڑھے گا تو ایک زندگی سنورے گی مگر ایک بیٹی پڑھے گی تو نسلیں سنور جائیں گی، اس لیے کہ بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بیوی بھی بنتی ہے، اس کے بعد پھر ماں بھی بنتی ہے، ہر باپ کی زندگی میں ایک کامیاب بیٹی کی ضرورت ہے، ہر شوہر کی زندگی میں ایک کامیاب بیوی کی ضرورت ہے، اور ہر اولاد کی زندگی میں ایک کامیاب ماں کی ضرورت ہے۔ تینوں منزل پہ جو ماں کامیاب، جو عورت کامیاب نظر آتی ہے، آج اسی عورت کے چہلم کی محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ بیٹی تھی تو بھی کامیاب تھی، بیوی بن گئی تو اس عظیم مخدوم کی بیوی بنی جن کی زندگی لاجواب تھی، اور ماں بھی ہے تو اس عظیم شہزادوں کی کہ شہزادوں کو دیکھو تو کبھی امام حسن کی محبت یاد آتی ہے تو کبھی امام حسین کا پیار
آج ہم اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، لیکن صاحب یہ ساری حاضری اسی وقت مقبول ہوگی جب میری تقریر کے کچھ جملے جا کر آپ اپنی ماں کو سنائیں گے، بتائیں گے کل تک اگر آپ کا دل ماں سے روٹھا تھا تو آج جا کر کے اس سے ماں کو راضی کر لیجئے، کل تک ماں باپ آپ کے ناراض تھے تو خانقاہ حیدریہ کا پیغام لے کر جائیے، تیرا پیر اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ تیری ماں تجھ سے راضی نہیں ہو جائے، تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ یہ نہ سوچ لینا کہ صاحب ہم آئیں گے اور پیر صاحب سے دعائیں کرا کے چلے جائیں گے، ماں بھلے ناراض روتی رہے، باپ بھلے ناراض روتا رہے۔ آج لوگ جو سمجھتے ہیں مولانا صاحب آ کر شکایت کرتے ہیں، حضرت میرے باپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میری ماں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ جمشید ساحل صاحب آخر وجہ کیا ہے؟ کہا میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میری ماں نے مجھے زمین و جائیداد سے برطرف کر دیا، میرا باپ مجھ سے رشتہ اچھا نہیں رکھتا، باقی بھائیوں کے ساتھ تو سلوک اچھا ہے لیکن میری کمائی کم ہے، میرا باپ مجھ پہ ترچھی نظریں ڈالتا ہے۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے کیا تیرا باپ تجھے گھر سے نکال دے تو کیا باپ کا حق تیرے اوپر سے ختم ہو جائے گا؟ کیا تیری ماں تجھے زمین و جائیداد سے برطرف کر دے تو کیا تیری ماں کا حق تیرے اوپر سے ختم ہو جائے گا؟ اب سنیے صاحب یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو صرف بدلہ جانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مولانا کوئی مجھ سے سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا، جو مجھے کھانا کھلائے گا میں اسے کھلاؤں گا، جو مجھ سے محبت کی بولی بولے گا میں اس سے بولوں گا، جو میری تعظیم کرے گا میں اس کی تعظیم کروں گا۔ تو صاحب اسے احسان نہیں کہتے بلکہ شریعت کہتی ہے کہ یہ بدلہ ہے۔ جس نے تجھے کھلایا تو نے اسے کھلا دیا، جس نے تجھے پلایا تو نے اسے پلا دیا، جس نے تجھ سے محبت کی باتیں کی تو نے اس سے محبت کی باتیں کی، تیرے باپ نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تو نے ماں باپ کو کھانا کھلا دیا، تیرے باپ نے تجھے بلڈنگ اور حویلی دی تو نے ماں باپ کی اپنی حویلی میں رکھ کر خدمت کی۔ یہ احسان نہیں بلکہ شریعت اسے بدلہ کہتی ہے۔ ایک قرآن احسان کیا ہے تو پوچھئے صاحب احسان کسے کہتے ہیں؟ اٹھائیے کتاب اسلامی اخلاق و آداب، پھر صاحب پڑھئے اس عظیم فقیہ کی زندگی، اس عظیم فقیہ کے قلم سے نکلے ہوئے جملوں کو پڑھئے جسے پوری دنیا حضور صدر الشریعہ کہتی ہے۔ لکھتے ہیں احسان یہ ہے کہ تیرا دوست تجھے گالی دے تو اس کے ساتھ بھلائی کرے، احسان یہ ہے تیرا بھائی تجھے ٹھوکرے مار دے تو اس سے پیار کرے، احسان یہ ہے تیرا باپ تجھے گھر سے نکال دے لیکن تو اسے جنت کا دروازہ سمجھ کے اس کے ہاتھوں کو چومتا رہے، احسان یہ ہے تیری ماں تجھے اپنی جائیداد سے برطرف کر دے مگر تو ماں کے قدموں کو چوم کر اس کی عزت کرتا رہے، تیری بیوی تیری مخالفت کرے، تیرے بچے تیری مخالفت کرے، تیرے رشتہ دار تیری مخالفت کرے تو کہہ دینا کہ میرے باپ نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، میری ماں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، لیکن میں جو اپنی ماں کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میں جو اپنی ماں کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ میرے آقا کے بتائے ہوئے راستے ہیں۔ وہ صاحب یہ اسلام راہ دکھلاتا ہے، اس لیے تیرا باپ اگر تجھے گھر سے نکال دے تو ایسا نہیں کہ باپ کی تعظیم ختم ہو جائے گی، باپ کا حق تیرے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میں نئی نسل کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو آج ہر جگہ یہ کہتے پھرتے ہیں میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، میری ماں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، سنو سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا کریم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو، میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری ماں حضرت آمنہ خاتون پردے کی اوٹ سے آواز دیتی اے بیٹے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیری ضرورت ہے تو میں نماز چھوڑ دیتا اور پہلے جا کر اپنی ماں کی خدمت کرتا، پھر ماں کی خدمت سے فارغ ہوتا تب آ کر کے نماز شروع کرتا۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے بتا اسلام تو کہتا ہے نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت کر، تیرا حال تو یہ ہے تو نوکری چھوڑ کر ماں کا علاج نہیں کرا پاتا، تو ڈیوٹی چھوڑ کر کبھی ماں کی خدمت نہیں کر پاتا، تو اپنا بزنس چھوڑ کر کبھی ماں کی خدمت نہیں کر پاتا، تو اپنی کھیتی باڑی چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت نہیں کر پاتا۔ پھر کہتا ہے ماں سے سب سے زیادہ میں پیار کرتا تھا، باپ سے سب سے زیادہ میں پیار کرتا تھا۔ مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا ان لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہیں جو ماں باپ کے بڑھاپے کو پائے مگر انہیں خوشی اور راضی کر کے جنت حاصل نہیں کر لے. آج ہماری پوزیشن کیا ہے, آج ہماری حالت کیا ہے؟ آپ نے کبھی پوچھا جائیے تو بزرگوں کی بارگاہ میں تعلیم و تربیت حاصل کیجئے, ان سے کچھ سیکھیے. صاحب ان سے ادب و احترام کے ساتھ ساری باتیں آپ پوچھ سکتے ہیں. کبھی پوچھئے حضور میرا باپ مجھ سے ناراض ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری ماں مجھ سے ناراض ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے. یہی وجہ ہے لوگ جا کر کہتے ہیں صاحب میں تو گیا تھا خانقاہ تعویذ کر کے لایا مگر تعویذوں کا کوئی فائدہ نہ ہو سکا. گیا تھا پیر صاحب کے ہاں مزار شریف پہ ہم نے چادریں چڑھا دی لیکن آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا. مولانا صاحب منت مانے زمانہ گزر گیا لیکن کام ہی نہیں ہوتا کہ آگے کام کرے. کبھی تو نے دل سے بھی پوچھا کہ پیر کی بارگاہ میں گیا تھا لیکن تیرا معاملہ تیرے ماں باپ سے صاف تھا کہ نہیں؟ تو تعویذ لینے گیا تھا لیکن تیرا معاملہ تیرے ماں باپ سے اچھا تھا کہ نہیں؟ صاحب وقت کے مائناز ولی ہے جنہیں پوری دنیا حضرت بایزید بستامی کے نام سے یاد کرتی ہے. آج انسان انجینئر بن جاتا ہے مگر سڑکوں پہ گھوم رہا ہے. آج انسان ڈاکٹر بن گیا چوراہوں پہ گھوم رہا ہے. انسان آج پڑھ لکھ کر فارغ ہو کر چلا آیا مگر زندگی میں کامیابی نہیں ملی. آخر صاحب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آج ڈگریاں ہیں مگر کامیابیاں نہیں ہے. صاحب اس کی مختلف وجہیں ہو سکتی ہے لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے. آج ماں باپ سے ہمارا رشتہ اچھا نہیں ہے, آج ہمارا ماں باپ سے تعلق اچھا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ صاحب آج ہماری زندگیوں میں ڈگریوں کا انبار تو ہے مگر کامیابی ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے تاجر ہو, بزنس مین ہو, دولت بھی ہے مگر زندگی کامیاب نہیں ہے اور زندگی میں سکون نہیں ہے. صاحب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنے ماں باپ کے وفادار نہیں ہیں. ماں باپ کی نافرمانی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. ماں باپ کی محبت ہمارے سینوں سے نکل چکی ہے. ہم باپ کی تعظیم نہیں کرتے, ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے. لیکن آج موقع غنیمت ہے, آج ہم اس خانقاہ میں آئے ہیں جس خانقاہ نے بیٹی کا بھی ادب کرنا سکھلایا, بہن سے بھی پیار کرنا سکھلایا, بیوی سے بھی محبت کرنا سکھلایا, ماں کا بھی ادب کرنا سکھلایا, باپ سے بھی پیار کرنا سکھلایا. وقت کے ولی ہے حضرت بایزید بستامی, حافظ بن گئے, قاری بن گئے, عالم مولانا مفتی بن گئے. سب کچھ بن کر گھر واپس آتے ہیں, اپنی مقدس ماں سے کہتے ہیں امی جان آپ کی اجازت ہو تو میں جنگل میں جانا چاہتا ہوں. بیٹا مقصد کیا ہے؟ کہ امی جان خدا کی عبادت کروں گا, تنہائی میں مولا کی عبادت کروں گا, پھر عبادت کر کے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں, خدا کا دوست بننا چاہتا ہوں. کون ایسی ماں ہوگی جو بیٹے کو کامیاب دیکھنا نہیں چاہتی ہے؟ ہر ماں چاہتی ہے کہ بیٹے کی زندگی کامیاب ہو جائے مگر دور جدید میں ایسے بھی جاہل بیٹے ملیں گے جو آ کر کہتے ہیں مولانا صاحب میری ماں نے میرے اوپر کارروائی کروا دیا ہے. میری بیوی کہتی ہے کہ تیری ماں تیرے باپ نے میرے اوپر کارروائی کا کام کرا دیا ہے اس لیے کہ میرا باپ مجھ سے ناراض رہتا ہے. ایسے لوگوں کو میں چاہیے کہ اپنے ذہن کو صاف کر لے. تو کتنا ہوں ماں پہ ظلم کرے لیکن دنیا میں ایک ماں ایسی ذات ہے بیٹا ظالم بھی ہو جائے تو کبھی ماں بیٹے کے لیے بد دعا نہیں کرتی. بیٹا ظلم کتنا ہوں کرے مگر ماں باپ بیٹے کی کامیابی ہی چاہتے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا ٹھیک ہے تو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے, بیٹا بایزید جا, ماں تجھے اجازت دیتی ہے, جا جنگل میں عبادت کر, دل کھول کر عبادت کر. بیٹا تیری ماں کب نہیں چاہے گی کہ میرا لاڈلا اللہ کا ولی بن جائے. حضرت بایزید بستامی جنگل میں جاتے ہیں, 1 سال نہیں 2 سال نہیں 12 سال دن رات خدا کی عبادت میں گزار دیتے ہیں. صاحب جب بھوک لگتی تو دریا کنارے جاتے, ہری ساگ اور پتیاں کھا لیتے, دریا کنارے جاتے, پیاس لگنے پہ پانی پی لیتے. یہ ان کی زندگی کا معمول تھا. 12 سال میں زلفیں بڑی بڑی ہو گئی, صاحب کپڑے بوسیدہ ہو گئے, رات کی تنہائی میں بیٹھ کر رو رہے ہیں مولا 12 سال ہو گئے تیری عبادت کرتے ہوئے مگر آج تک میں تیرا مقرب
मुकर्रब बंदा नहीं बन सका। उन्हें ये बात याद आती है, जब जब मैं निकलता था माँ से दुआएं कराता था, इस बार तो मैं आया तो माँ से दुआएं भी न करा सका। चलिए वापिस पलटता हूँ, इबादत तो मैंने की है, हो सकता है माँ की दुआ मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाए। बायजीद बुस्तामी रात की तन्हाई में जंगल से वापिस पलटते हैं, घर के दरवाजे पे जाते हैं, दस्तक देते हैं। माँ तहज्जुद गुजार, इबादत गुजार, नेक वफाशार, खुदा की नेक बंदी थी। आप जब पूछेंगे कभी तन्हाई में बैठकर, जब माएँ नेक होती हैं तो बच्चों का आलम क्या होता है, जब माएँ नेक होती हैं तो औलादों की तालीम और तरबियत क्या होती है, आपको पता चलेगा। हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दिया। 12 साल बाद माँ ने कदमों की आहट से पहचान लिया, कहा बेटे बायजीद ठहर जाओ, तेरी माँ अभी आ रही है। बैठकर वजू कर रही थी, साहब वजू करके जाती है, दरवाजा खुलती है। हजरत बायजीद बुस्तामी माँ से लिपटकर ज़ारो कतार रोने लगे। माँ भी रोने लगी, बेटे तेरी जुल्फे बड़ी बड़ी हो गई हैं, तेरे बाल बिखर गए हैं, बेटे तेरे कपड़े पोसीदा और फटे हैं, मेरा लाल तू इतना रो क्यों रहा है, बता आखिर किस चीज ने तुझे रुला दिया। हजरत बायजीद की हिचकी बन जाती है, अर्ज करते हैं मुकद्दस अम्मी जान, मैं 12 साल खुदा की इबादत करता रहा मगर आज तक खुदा का कुर्ब हासिल न हो सका। अम्मी जान अब आपकी दुआओं के बगैर मेरा मामला हल नहीं हो सकेगा। अम्मी जान आप दुआ कर दीजिए ताकि आपका बेटा बायजीद वली बन जाए। सोचिए आज साहब वक्त के इतने बड़े आलिम मौलाना मुफ्ती और मुहद्दिस व मुफक्किर है मगर माँ से दुआएं करा रहे हैं। हमारा हाल क्या है, थोड़ा सा पढ़ लिख लिए लेकिन साहब जाकर जहां तहां तो दुआएं कराते हैं, लेकिन कभी माँ से दुआओं कराने की तौफीक नहीं होती, कभी बाप से दुआ कराने की तौफीक नहीं होती। लेकिन आप सुनिए हजरत मौलाना सैयद नाहिद अहमद साहब किबला हैदरुल कादरी जब जब तकरीर करते हैं तो मुझे याद है वो शेर हमेशा पढ़ते हैं, मेरी माँ ने मांगी है ये दुआ मदीने में, इलाही मेरा बेटा गुलाम अहमद मुख्तार हो जाए। साहब हमेशा दुआ करते हैं। तो फिर सोचे कि एक हमारे पीर साहब जब अपनी माँ से दुआएं कराते हैं तो हमें पीर से भी दुआएं करानी चाहिए और अपने घर में अपनी माँ से भी दुआएं करानी चाहिए। साहब जाहिर सी बात है, आज बेटा मैट्रिक पास हो गया, इंटर कर लिया, बीए एमए कर लिया, डॉक्टर इंजीनियर आलिम मौलाना बन गया, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती कभी मुकद्दस माँ से जाकर कहे ए मेरी मुकद्दस माँ जरा मेरी जिंदगी की कामयाबी के लिए दुआ कर दे, ए मेरी माँ तेरी दुआ के बगैर तेरा बेटा कुछ नहीं बन सकता। इधर बायजीद बुस्तामी दुआ की दरखास्त करते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी की वालदा मुसल्ला बिछाती है और बिछाकर अपने बेटे को कहती है बेटा तू बगल में सजदा रेज हो जा, तेरी माँ यहाँ सजदा करती है। बायजीद बुस्तामी की माँ दुआ कर रही है, मौला मेरा बेटा बायजीद 12 साल तेरी इबादत और रियासत करता रहा, ए मौला मेरे बेटे बायजीद को उसकी इबादत की वजह से नहीं बल्कि इस बूढ़ी माँ की दुआओं की वजह से तू उसे अपना कुर्बे खास अता फरमा दे। इधर माँ रात की तन्हाइयों में दुआ करती है, उधर तजल्ली इलाही का बायजीद बुस्तामी पे नुज़ूल होता है, अल्लाह उन्हें अपना मुकर्रब बंदा बना देता है। सुल्तान रजा अर्ज करना चाहेगा आज वैसी माएँ भी नहीं रही, हर माँ डॉक्टर साहब की माँ की तरह नहीं है, हर माँ पीर साहब की माँ की तरह नहीं है। साहब हजरत अल्लामा सैयद नाहिद साहब किबला अक्सर फरमाया करते थे, अम्मी जान सजदे में जाती थी तो अब सजदे में है, अब सजदे में है, कोई जाता तो उठाता। साहब अब गई है सजदे में तो सजदे में है, कोई जाता तो उठाता, बैठी है तो बैठी है, दिन रात याद इलाही में मशगूल है। लेकिन सुल्तान रजा उन माओं से कहना चाहेगा जो माएं आज न जाने कैसे कैसे बाबाओं और जाहिल ढोंगी बाबाओं के पास जाकर तावीज़ें लिखवाती है और सिर्फ दुआ के लिए लंबी लाइनों और कतारों में खड़ी हो जाती है। तेरे लिए तो बेहतर था कि तू अपने बेटे को कहता बेटा किसी पीरे कामिल और बुजुर्ग से जाके तू दुआ करा और मैं घर में मुसल्ला बिछाकर तेरी कामयाबी के लिए दुआ करती हूँ। जब दोनों दुआएं टकराएंगी तो तेरे बेटे की जिंदगी यहाँ भी कामयाब हो जाएगी और वहां भी।
مگر صاحب آج ہماری زندگی کے معاملات، اس لیے میں گزارش کروں گا، عرض گزار ہوں گا آپ سے کہ صاحب گھروں کو جائیں، ماں کی محبت سینے میں لے کر کے جائیں، باپ کا پیار سینے میں لے کر جائیں۔ آپ پڑھیں دنیا میں آج کتنے لوگ ہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، بیٹا پڑھ لکھ لیا تو ماں باپ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ میری عزت ماں سے بھی زیادہ ہے، ماں کو ڈانٹ دیتا ہے، باپ کو ڈانٹ دیتا ہے۔ ایک دن حضرت سے بات ہو رہی تھی، حضرت فرمایا کرتے تھے میرے والد صاحب سے زیادہ مشفق و مہربان میں نے باپ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا حضور اس کی وجہ؟ کہا اس لیے کہ بیٹا میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وہ کسی بیٹے کو ڈانٹ رہے، بیٹے کو ڈانٹ رہے ہوں، کبھی میں نے والدہ کو بھی نہیں دیکھا۔ صاحب شفقت و محبت، پیار والی زندگی، محبت والی زندگی، بیٹوں سے پیار، مریدوں سے پیار۔ اور صاحب ان کی والدہ کا حضرت علامہ سید ناہید احمد صاحب کی والدہ کا حال تو یہ تھا کہ صاحب کوئی سائل دروازے سے واپس نہیں جا سکتا ہے، گویا کہ ان کی زندگی اما السائل فلا تنہر کی تفسیر تھی، تفسیر بن کر زندگی گزارتی تھی۔ اب صاحب ہر روز پیسہ لیتی، اس لیے پیسہ نہیں لیتی کہ مجھے کچھ منگا کر کے کھانا ہے، اس لیے پیسہ لیتی کہ غریبوں کو مجھے کھانا کھلانا ہے، پڑوس میں کوئی بیوہ بھوکی نہ رہ جائے، پڑوس میں کوئی یتیم بچہ بھوکا نہ رہ جائے۔ لیکن میں ان اہل علم اور اہل فکر اور گریجویٹ اور پڑھے لکھے لوگوں سے کہوں گا، اور عالم مولانا مفتی سب سے بھی کہوں گا کہ صاحب ہمیں تو اس عظیم ذات سے درس لینے کی ضرورت ہے جنہیں پوری دنیا مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بار تو والدہ کے ساتھ حج کر لیا تھا، مگر دوسری بار جب جانے کی باری آئی تو یہ ایسا نہیں ہوا۔ لکھتے ہیں امام عشق و محبت، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، لیکن رضا کو کس چیز نے روکا تھا صاحب کبھی اسے ملاحظہ کیجئے، اسے پتا کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دل تو کہتا تھا کہ جاؤں، لیکن پھر میں نے کہا ماں کی اجازت کے بغیر رضا مدینہ کیسے جائے؟ ماں سے دعائیں لے گئے لیے بغیر احمد رضا تم مکہ اور مدینہ کیسے جائے گا؟ آج تو لوگ سوچتے ہیں صاحب چلو ماں باپ کے ساتھ کچھ بھی کیا، 10-20 عمرہ کر لیے کام بن جائے گا، صاحب 1-2 بار حج کر لیے کام بن جائے گا۔ صاحب اعلیٰ و جہاز کا زمانہ تھا، اعلیٰ حضرت نے وہاں لوگوں سے کہا ایک کام کیجئے میرا بھی ٹکٹ بنوائیے اور میں امی جان سے اجازت کے لیے جاتا ہوں۔ اب صاحب کوئی معمولی آدمی کا نام امام احمد رضا نہیں ہے، ساری دنیا کے پڑھے لکھے بدوانوں کے علوم ایک طرف اور تنہا علم کے میدان میں امام احمد رضا خان ایک طرف، ساری دنیا کے علم داں مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ادب دیکھیں، امام عشق و محبت جب آپ سوانح اعلیٰ حضرت پڑھیں گے پتا چلے گا، گھر پہنچ گئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع لگے کہ ماں کے پاس۔ ہم اور آپ ہوتے تو ایک دم شان و شوکت کے ساتھ جاتے، بیوی سے کہتے بلاؤ ماں کو کہاں ہے، دیکھو تو امی کی طرح بیٹا کو جاؤ بلا کر کے لے کر آؤ۔ لیکن امام عشق و محبت کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا، کہتے ہیں کہ امی جان عصر کی نماز پڑھ کر اور لیٹ کر دلائل الخیرات شریف پڑھ رہی تھی، بول دیجئے سبحان اللہ، دلائل الخیرات شریف پڑھ رہی تھی تو میں جا کر اپنی پیشانی کو ماں کے تلوے سے رگڑنے لگا۔ ماں سمجھ گئی کہ احمد رضا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا امی جان اجازت ہو تو مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ صاحب یاد رکھیے سلطان رضا آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے جب ہمارے امام کا ماں کے ساتھ محبت کا یہ حال تو صرف جلسوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، بلکہ کردار رضا پہ چل کر کے دکھلانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری ماں بھی سمجھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، تعلیمات اعلیٰ حضرت کیا ہے، پیغام اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت جلسوں تک محدود ہو کر رہ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت جلوس اور کانفرنسوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ جب ہم اپنی ماں کے ساتھ امام احمد رضا کی طرح سلوک کریں گے تو میری ماں بھی جانے گی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا دل بھی وفادار ہو، ہماری زندگی بھی وفادار ہو۔ میں بارہا لوگوں سے کہتا ہوں خانقاہوں میں لوگ اپنے پیر کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھ پاتے اور دوسرے پیروں کی شکایت میں لگ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پہلے اپنے پیر کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کیجئے، پہلے آپ اپنی خانقاہ کے وفادار بنیے، پھر دیکھیے۔ صاحب امام عشق و محبت نے زمانے کو درس وفا دیا، لوگوں وفادار بنو۔
वफादारी ये मुस्तफा में जिंदगी गुजारो। नबी की आला औलाद की मोहब्बत की बात आए तो इमाम इश्क मोहब्बत ने लिखा, तुझसे दर से सग से है निस्बत मुझको, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। साहब आज हमें नसीहत लेने की जरूरत है। हमारा पीर, यकीनन पीर से सच्ची मोहब्बत रखिए, पीर के दिए हुए तालीमात पे अमल कीजिए। हमारे लिए ये शजरा काफी है। आज लोग कहते हैं मौलाना साहब मुरीद होकर, नए लोगों के जहन में ये बात है ना, मुरीद होकर क्या होगा, हम पढ़ लिख लिए, क्या ये जिंदगी के लिए काफी नहीं है? तो सुल्तान रजा पूछना चाहता है कितना पढ़ लिख लिए हैं, क्या आप आला हजरत से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं? सुल्तान रजा कहना चाहेगा आला हजरत आली मौलाना मुहद्दिस मुफक्किर मुफ्ती सब कुछ बन गए, और अपने वालिद ग्रामी से कहा अब्बा हुजूर अब तो मैं सब बन ही गया, लेकिन मैं एक पीर के बगैर कामिल कैसे हो सकता हूँ, मुझे एक पीर की जरूरत है। इसलिए साहब जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, अच्छे पीर के दामन को भी थामिए, घर में माँ बाप का अदब एहतराम कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, औरादो वज़ाइफ को खानकाहों से मिले, वफादार बनिए। जमाना क्या कहता है, कौन क्या कहता है, कौन किस मामले में है, साहब इसे सुनने की जरूरत नहीं, बल्कि आला हजरत की तरह इस धुन में रहने की जरूरत है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इधर उधर सुनिएगा मामला बढ़ेगा, इधर उधर बातें कीजिएगा मामला बढ़ेगा। सैयद मदनी मियां लिखते हैं, जमाने को दर्से वफा देते हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम लिखते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। लोग कहते हैं अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। लोग पूछते हैं खानकाहों ने क्या किया है, तो सुल्तान रजा पूछना चाहता है इमाम हुसैन दुनिया के सबसे पहली खानकाह के साहबे सज्जादा थे। तुझे पता नहीं है, अगर खानकाहों की इब्तदा, खानकाहों की सबसे पहली मखदूमा कायनात का नाम हजरत फातिमा ज़हरा है, और खानकाहों के सबसे पहले मखदूम का नाम मौलाए कायनात हजरत मौला अली मुश्किल कुशा है। साहब इख्तलाफ तो बहुत हुआ, मगर इतनी बड़ी इस्लामी हुकूमत में तन्हा अगर कोई मैदाने करबला में यजीद के मुकाबले में सर कटाने पहुंचा था, तो किसी और का बेटा नहीं, सैयदा फातिमा का बेटा पहुंचा था। इसलिए साहब ये न कहना खानकाहों ने क्या किया है, खानकाहें न होती तो गरीब नमाज कहां से आते, खानकाहें न होती तो गौसे आजम कहां से मिलते, खानकाहें न होती तो बताओ सुल्तान रजा पूछना चाहता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहां से मिलते, खानकाहें न होती तो निजामुद्दीन कहां से लाते, खानकाहें न होती तो सुल्तान रजा पूछना चाहता है इमाम अहमद रजा खान कहां से लाते, खानकाहें न होती तो बताओ सरकारे सुरकाही को कहां से पाते, खानकाहें न होती। साहब ये वही खानकाहें हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े पीरों को तुझे दिया है, इतने बड़े बड़े वक्त के बादशाहों को तुझे अता किया है। इसलिए साहब जब तक हमारा रिश्ता खानकाहों से मजबूत था, हम वफादार थे। ताकत के बलबूते इंसान चाहे कामयाब हो जाए तो महमूद गजनवी बहुत पहले कामयाब, ताकत के बलबूते इंसान कामयाब, लेकिन जब ख्वाजा ने कह दिया तो ज़मा मुक़द्दर में कामयाबी लिख दी गई। इसलिए साहब यकीनन काम भी कीजिए और बुजुर्गों की दुआएं भी लेते रहिए। ये वो खानकाहें हैं जहाँ पे पहले ये मामला था, मैं सुना करता था, अब तो मुझको लगता है कि हम लोग पढ़ने ही तक रह गए। बार बार ये बातें सताती हैं कि साहब पहले लोग आलिम बनते थे, मौलाना बनकर कहाँ जाते थे, खानकाह में जाते थे। माशाअल्लाह आज इस जात का इंतजार था, वो जात तशरीफ ले आई, पूरा मजमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर नबीले मिल्लत, शहजादे हुजूर नबीले मिल्लत, हुजूर नकीबुल औलिया खानकाहे हैदरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
اس لیے آپ حضرات تشریف رکھیں. میں یہ عرض کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں خانقاہوں نے کیا کیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ تو 70 سال 80 سال سے مسلمان ہیں, آپ اپنی بیوی کو صحیح سے مسلمان نہیں بنا پائے, آپ اپنے بچوں کو صحیح سے مسلمان نہیں بنائے. 4 اولادیں آپ کی ہیں اور انہیں صحیح سے 4 کلمہ یاد نہیں ہے. ایک بیٹی آپ کی ہے صحیح سے قرآن شریف نہیں پڑھ پاتی ہے. آپ سوچے کہ 40 سال 50 سال میں آپ نے اپنے گھر والوں کو صحیح سے مسلمان نہیں بنا پایا, لیکن خانقاہ حیدریہ نے صاحب جب سے وجود میں ہے تب سے آج تک کروڑوں لوگوں کو انہوں نے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کامل صاحب ایمان بنا دیا ہے. صاحب کہیں اس لیے چوک چوراہے پہ کوئی کہتا ہے فلاں نے کیا کیا ہے, اس کے پیچھے مت پڑیے, اس سے پوچھئے بتا تو بھی تو مسلمان ہے, تیری ذمہ داری تھی, تو اپنے بیٹے کو صحیح سے مسلمان نہیں بنا سکا, لیکن اس خانقاہ نے کچھ نہیں کیا, کروڑوں لوگوں کو عاشق مصطفیٰ بنا دیا ہے, کروڑوں لوگوں کو عاشق حسین بنا دیا ہے, لاکھوں شرابیوں کو نمازی بنا دیا ہے, لاکھوں جواریوں کے دلوں کی زندگی بدل دی ہے. بتا تو اپنے ایک بیٹے کی زندگی نہیں بدل پایا اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے خانقاہوں نے کیا کیا, خانقاہوں نے کیا کیا ہے. اس لیے ہم اس سب چکر میں نہیں پڑنا چاہتے, ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اس لیے صاحب یہ نہ کہہ اور یہ باتیں نہ بتا کہ کس نے کیا کیا ہے, کم سے کم مولا کائنات کے پاس ایک شخص گیا, کہا حضور فلاں شخص سے میری دشمنی ختم نہیں ہوتی, تو مولا کائنات نے کہا سن دشمنی کا بھی فارمولہ جان لے اور دوستی کا بھی فارمولہ جان لے, دشمنی کا بھی فارمولہ جان لے اور دوستی کا بھی فارمولہ جان لے. کہا جب تک تو لوگوں کی عیب کو دیکھتا رہے گا دشمنی بڑھتی رہے گی, اور جب سے تو لوگوں کی اندر خوبیوں کو دیکھنے لگے گا تو ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ملتی جائیں گی اور محبت بڑھتی چلی جائے گی. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام کی کون سی تعلیم ہے جو پوری دنیا میں ہے, تو میں ایک تعلیم بتا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اسی خانقاہ سے ملی ہوئی تعلیم ہے, آپ بھی اسے جان کر جائیے. ایک ایسی تعلیم کی بنیاد اگر وہ تعلیم نہ ہوتی تو آج کوئی زبان کا ماہر نہ ہوتا, ایسی تعلیم کہ اگر آج اس کی بنیاد مولا کائنات نے نہیں ڈالی ہوتی تو لوگ گونگے اور بہرے ہوتے. اس تعلیم کی بنیاد ایسی تعلیم مولا علی کی دی ہوئی وہ تعلیم آج آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہے, لندن کی یونیورسٹی میں ہے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہے, جہاں بھی یونیورسٹی جی اسکول کالج جو بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے سب مولا علی کے علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں. آپ کہیں گے مولا علی کی کون سی دی ہوئی تعلیم ہے, صاحب اسے کہتے ہیں زبان کے قواعد کی تعلیم, صاحب انگلش میں گرامر کہتے ہیں, اردو میں قواعد کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا صاحب اگر یہ نہ ہو گرامر نہ ہو تو لوگ صحیح زبان بول نہیں پائیں گے. آپ جائیے جا کر کے پوچھئے صاحب اردو میں اسم فعل اور حرف کہتے ہیں, صاحب آپ انگلش میں ناؤن پروناؤن اور بھرب کہتے ہیں, ہندی میں سنگیا کہتے ہیں. آپ جائیے صاحب ہر جگہ ملے گا, جو بھی انگلش پڑھے گا اسے ناؤن پروناؤن اور بھرب پڑھنا پڑے گا, جو بھی اردو کی تعلیم حاصل کرے گا اسے اسم فعل اور بھرب اسم فعل اور حرف پڑھنا پڑے گا. سوال یہ اٹھتا ہے اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ جب لوگوں کی زبان بگڑنے لگی تو حضرت مولا کائنات نے ایک صحابی سے کہا سنو اب لوگوں کی زبان بگڑ رہی ہے, میں 3 چیزیں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں, اسے آگے بڑھاؤ تاکہ لوگ وستوؤں کے نام چیزوں کے نام کو بھی سمجھے اور کسی کی زبان خراب نہیں ہو. تو مولا کائنات نے کہا لکھو اسم فعل اور حرف, اسم نام کو کہتے ہیں, فعل کام کو کہتے ہیں, حرف اسے کہتے ہیں جو جوڑ کر جملے بنا دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی بنیاد مولا کائنات نے کب ڈالی, مگر آج ہندو بھی مولا علی کے اس علم سے فیضیاب ہو رہا ہے, عیسائی بھی مولا علی کے اس علم سے فیضیاب ہو رہا ہے, کرسچن بھی مولا علی کے اس علم سے فیضیاب ہو رہا ہے. جب تک
دنیا باقی رہے گی لوگ ناؤن پروناؤن اور بھرب پڑھتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. اور گرامر کے دروازے کا نام اسم فعل اور حرف, اسم فعل اور حرف ہے. صاحب مولا علی کی یہ تعلیم بتا رہی ہے. مولا علی کل بھی باب العلم تھے اور مولا علی آج بھی باب العلم ہے. اس لیے زمانہ پوچھے کون وہ تعلیم, کون سی وہ تعلیم ہے جو مولا علی کی آج ہر گھر میں موجود ہے. کیا ہندو, کیا مسلمان, کیا کرسچن, کیا عیسائی, کیا کالج, کیا مدرسہ, ہر جگہ وہ تعلیم موجود ہے. وہ صاحب قواعد کی تعلیم ہے, وہ زبان کی تعلیم ہے, وہ لسانیات کی تعلیم ہے. الحمدللہ مولا کائنات کے فیض کی جیتی جاگتی تصویر کا نام صاحب پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, شہزادہ حضور, نبی ملت, نبی حضور حضرت علامہ سید وکیل احمد حیدری علیہ رحمہ و رضوان صاحب, وہ عظیم ذات یادگار اسلاف حضرت علامہ سید ناہید احمد حیدر القادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. آج ان کے فیض و برکات سے سارے لوگ مالا مال ہو رہے ہیں. جس کا جسم بیمار ہو جائے آتا ہے, پھونک دیتے ہیں تو شفا پا جاتا ہے, اور دل بیمار ہو آتا ہے, نظریں ڈال دیتے ہیں تو شفا یاب ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ آنے والے کی نیت اچھی ہو, دل اچھا ہو. اگر یہ من اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے, اور من میلا ہو تو سمندر میں نہا کے بھی آدمی پاک و صاف نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی در پہ جائیے تو لینے کے لیے اس کو خالی کر کے جائیے, خالی کر کے جائیے گا تو کچھ ملے گا. مان لے بادل برس رہا ہو اور صاحب پیالے کو پلٹ کے رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی اندر نہیں جائے گا, لیکن جب بادل برس رہا ہو اور پیالے کو خالی کر کے رکھ دیا جائے تو پھر ایک ایک بوند سے سیراب ہو جائے گا. پھر جسے جسے وہ ملے گا بڑھتا چلا جائے گا. تبھی تو ہمارے امام نے لکھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس لیے میرے دوست, ماں باپ کے ساتھ قرآن نے احسان کرنے کا حکم دیا. باپ نے, اماں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی, آپ ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں, یہ بدلہ ہے. باپ نے آپ کو گھر سے نکال دیا, پھر بھی اسے آپ نے جنت کا دروازہ سمجھا. ماں نے آپ سے محبت نہیں کی, پھر بھی اس کے قدموں کے نیچے آپ نے جنت تصور کر لیا, تو اسے احسان کہتے ہیں. قرآن نے کہا بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کیجئے. جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو آج ہم جس مقدس ماں کے چہلم کی محفل میں حاضر ہیں, ان کی نیکی کی مکمل دلیل کا نام حضرت علامہ سید ناہید احمد حیدر القادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ ہے. ہر بیٹے کی زندگی کو دیکھ کر انسان ماں کی زندگی کا تصور کرتا ہے. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا میں نے اپنے علم کے مطابق ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو کچھ بھی بولا, مولا اس میں کہیں سے کوئی کمی رہ گئی ہو میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی کر لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.